السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان قصاصهم عبرۃ لأولی الالباب، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، دنیائے دی مدد، کعبہ ایما مدد، بغیر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، ہم غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مدینے کی گلی اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہے یہ منکر کھا کر کے گرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیا جائے۔ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کی جو میں نے سعادت حاصل کی ہے، اس پر کچھ لفظ گشائی کرنے سے پہلے میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ دو جہاں تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیمات یہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے درج ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی بیٹھ کر کے پیو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ پانی بیٹھ کر کے پیو۔ کھڑے ہو کر کے پینے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پانی کھڑے ہو کے پینے سے منع فرمایا یا کھانے سے بھی منع فرمایا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا تو بس ضروری ہے کہ اس کو بیٹھ کر کے کھایا جائے، کھانے کو کھڑا ہو کر کے کھانا یہ تو عمل خبیث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بھولے سے کھڑے ہو کر کے پانی پی لے تو حضور نے فرمایا کہ یاد آنے پر اس کو چاہیے کہ وہ منہ میں انگلی ڈال کر کے قے کر دے، یعنی الٹی کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پانی پینے تک کے آداب بیان فرمائے ہیں، اور پانی بیٹھ کر کے پینے میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کھڑے ہو کر کے پانی پینا
ہمارے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اگر یہ نقصان دہ نہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی الٹی کرنے کا حکم نہ فرماتے تھے کہ اگر کھڑے ہو کر کے بندہ بھولے سے اگر پانی کا گھونٹ پی لے تو حضور نے فرمایا کہ انگلی ڈال کر کے اس کو الٹی کر دیتے، طے کر دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر جا کر کے بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب حلال پانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع فرما دیا، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ حرام کھاتے ہیں، جو لوگ بری مشروب پیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے شریعت کے اندر کتنا بڑا اور سخت حکم ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ لوگ مسلمان بے باک ہو چکے ہیں۔ آج شراب کو کولڈ ڈرنکس کی طرح پی جا رہی ہے، آج شراب کو نام بدل کر کے بلکہ معاذ اللہ بیئر کہہ کر کے پیتے ہیں کہ یہ تو فروٹ کا جوس ہے صاحب۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام چیزوں کے نام بدل کر کے اس کو استعمال کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس زمین کے اوپر شراب کا ایک قطرہ گر جائے، اس زمین کے اوپر ساری زندگی مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس زمین کے اوپر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کو سجدے بھی نہیں کیے جا سکتے۔ جس زمین کے اوپر اگر شراب کی ایک بوند گر جائے، ان مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ وہ خدا کو حشر کے میدانوں میں کیا منہ دکھائیں گے؟ جو پیٹ بھر کے شراب پیتے ہیں، جو صبح دیکھتے ہیں نہ دوپہر دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، شراب کے اندر مدمست رہتے ہیں، شراب کے عادی ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ غم بھلانے کو پیتے ہیں۔ جو شراب انسان کو بے غم سے غمدار کر دے، جو شراب تندرست انسان کو بیمار کر دے، جو شراب اس کے پھیپھڑوں کو، اس کے لیور کو، اس کے جسم کے حصوں کو خراب کر دے، وہ شراب اس کے غم کو کیسے بھلا سکتی ہے؟ میرے عزیزوں، سوچنے کا مقام ہے، لیکن آج ہمارا نوجوان ان باتوں کو نہ سوچ کر کے اس نے شراب کو فیشن بنا رکھا ہے، نشے کو فیشن بنا رکھا ہے۔ کہیں پر شراب کی شکل میں نشہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر چرس کی شکل میں نشہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر ایم ڈی کی شکل میں نشہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر نہ جانے کیسے کیسے نشوں کے اندر آج میرا نوجوان مبتلا ہے۔ جراسی عمر کے نوجوانوں کو 12 سال، 14 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال، ان عمر کے نوجوانوں کو ہمارے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ کسی کو دیکھو تو وہ پیٹرول کا نشہ کرتا ہوا نظر آئے گا، کسی کو دیکھو تو وہ سولیشن اس کا نشہ کرتا ہوا نظر آئے گا، کسی کو دیکھو تو آیوڈیکس کو ہی اس نے نشہ بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ کم پڑ گیا کہ آج کا نوجوان ان برائی کے اندر منہ ڈال رہا ہے؟ جس سرکار مولا علی نے فرمایا کہ جس زمین کے اوپر شراب کا ایک قطرہ گر جائے تمام عمر وہاں پر مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اے نوجوان، ذرا سوچ تو صحیح، تو اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائے گا جس وقت اپنے پیٹوں کے اندر شراب بھر کے تو قبر کے اندر لے جائے گا، جس وقت اپنی جسم کے رگ و ریشوں کے اندر، نشوں کے اندر شراب بھری ہوئی ہوگی، جس وقت تیری نشوں کے اندر نشے رگ و ریشوں کے اندر سمائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دنیا تو چاہتی ہی یہ ہے کہ تجھ کو کیسے مٹایا جائے، تجھے مٹانے کے صدیوں سے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں، تجھے مٹانے کے اس دنیا نے طرح طرح کی اسکیمیں جمع رکھی ہیں، طرح طرح کے پروگرام بنا رکھے ہیں۔ اسرائیل کی سرزمین سے لے کر کے چین کی دھرتی تک، چین کی دھرتی سے لے کر کے انگلینڈ کی دھرتی تک، انگلینڈ کی دھرتی سے لے کر کے یورپ، امریکہ، فلسطین، شام، جہاں پر بھی چلے جاؤ وہاں پر یہودی اور
اسلام دشمن طاقتیں تجھے مٹانے کے منصوبے صدیوں سے بنا رہی ہیں، مگر اے میرے نوجوان تو ایسی غفلتوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا معاملہ یہ کہ آج میری قوم اور قوم کا نوجوان جن باتوں سے تباہ ہو رہا ہے، وہ تباہ ہونے والی جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں اس کو نشے کی طرف کیوں لے جا رہی ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ پہلے دن سے، جس دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان فرمایا، توحید کی دعوت کو بلند فرمایا، اسی دن سے یہ کفار مشرکین یہودی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور آپ کے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی کوششیں کر کے ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ اسلام کو کیسے مٹھایا جائے، اس مسلمان کو تباہ کیسے کیا جائے۔ پہلے دن سے اسکیم پر لگے ہوئے ہیں کہ اسلام کو کیسے تباہ اور برباد کیا جائے۔ ہر طرح کی کوششیں کر کے ان لوگوں نے دیکھ لی۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے بغداد کو خون سے لت پت بھر کر کے دیکھ لیا۔ مسلمانوں کو اس قدر کاٹا گیا کہ ان کے خون سے نہر فرات لبالب ہو گئی، اس کے باوجود بھی اسلام نہیں مٹا، اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں مٹا۔ کیوں نہیں مٹا؟ جب ان دشمنوں نے دیکھا کہ کوئی روحانی طاقت ہے جو ان کی رہنمائی کرتی ہے پوشیدہ طور پر، یہ مسلمان کتنا بھی ٹوٹ جائے، اس کو کتنا بھی مٹا دیا جائے، لیکن کوئی روحانی طاقت ہے جو اس کو ایسے طاقت دیتی ہے کہ یہ واپس پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر کے ابھرتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ کامیاب ہو کر کے ابھرتا ہے۔ وہ طاقت کون سی ہے؟ اس طاقت کا اندازہ لگایا جائے، اس طاقت کا حساب لگایا جائے، اور لوگ اس حساب کو لگانے میں کامیاب بھی رہے، اور یہاں تک کامیاب رہے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو ایک تاریخ بیان کرنے والے نے تاریخ بیان کی کہ ایک انگریز جب اپنے ملک ہندوستان کو دیکھ کر کے واپس لوٹا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ ہندوستان میں کیا کیا دیکھ کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے بہت کچھ دیکھا، میں نے دلی کا لال قلعہ بھی دیکھا، میں نے آگرے کا تاج محل بھی دیکھا، میں نے دلی کا قطب مینار بھی دیکھا، اور میں نے ہاوڑا کا برج بھی دیکھا، کلکتہ کا پل بھی دیکھا، اور بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن ان کو چھوڑو، میں ہندوستان کی دھرتی پر ایک شہر ہے آباد جس کا نام ہے اجمیر، اس اجمیر کے اندر میں نے ایک مزار کو زندہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آن اسٹیٹمنٹ یہ اس انگریز کا بیان ہے، وہ کہتا ہے ان لوگوں نے جب ریسرچ کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ ان لوگوں کو مزاروں سے دور کر دو، ان لوگوں کو ان کا جو روحانی تعلق ان کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، اس روحانی تعلق کو کاٹ کر کے دور کر دو، اور اس کو کرنے کے لیے یہ لوگ صدیوں سے لگے ہوئے ہیں۔ جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اللہ تبارک و تعالی رب کریم اس میں اعلان فرماتا ہے لقد کانا قصاصہم عبرۃ لأولی الالباب، اور ان کی داستانوں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میرے پاس ایک ویڈیو آیا مرزا جہلمی کا، جو اس وقت اس زمانے میں اس سے بڑا قذاب اعظم کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دجال دوسرا نہیں ہے۔ جس قدر اس نے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر فتنوں سے بھر دیا ہے، جس قدر نوجوانوں کو شک اور شبہ کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اللہ کی پناہ۔ اتنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور قرآن اور حدیث کا انکار کرتا ہے، اور میرا نوجوان آج اس کے اوپر شہدا ہے کہ صاحب قرآن کے حوالے دیتا ہے، حدیث کے حوالے دیتا ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ اگر کوئی غالب کی غزل کو قرآن کی آیت کا حوالہ بنا کے تمہارے سامنے پیش کر دے کہ آپ اتنا علم رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے ہو میرے بھائی۔ اس لیے آج مسلمان علم سے، تعلیم سے، بزرگوں سے، اہل علم سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا ہے اس نے
کہ وہ گوگل اور یوٹیوب کا مسلمان ہو کر کے رہ گیا ہے کہ جو چیز دیکھنی ہو یوٹیوب پر دیکھ لیتا ہے، جس چیز کو جاننی ہو گوگل کرنے کو وہ سمجھتا ہے کہ میری تحقیق پوری ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت الرضوان کہ میں ان کو کیوں مانوں، انہوں نے اسلام کے اندر ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی بنیاد پر میں ان کو مانوں؟ یا قرآن یا حدیث کے اندر کہیں پر اللہ اور رسول نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر کو مانو تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا؟ اس نے پھر آگے بیان کرتا ہے کہ حضرت امام بخاری تو بخاری شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیثوں کو جمع کر کے چھوڑ کر کے گئے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کون سی کتابیں لکھی ہیں جس سے اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے، جس سے مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ سن رہے ہو آپ، غور کر رہے ہو اس بات کے اوپر کہ اس طریقے سے اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اس نے اس جھوٹ کو پروس کر کے اور ان لفظوں کا لبادہ اڑا کر کے آج ہمارے اس نوجوان کے سامنے رکھا ہے ویڈیو کی شکل میں۔ جب ایک عام ذہن رکھنے والا انسان جس کو کتب احادیث کا، کلام الہی کا، تفسیروں کا، ترجموں کا اتنا علم نہیں ہوتا ہے، وہ تو اس کی بات کو ہی اس کو سچ مان لیتا ہے کہ حوالے کے ساتھ میں صاحب بات کی جا رہی ہے۔ ارے حوالے کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، لوگوں نے حوالوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لوگوں نے حوالے دے کر کے معاذ اللہ خود پروردگار کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا، اشارے کی زبان میں آپ سے بات کرتا ہوں میں، کسی نے پوچھا کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو اس مولوی صاحب نے جواب دیا کہ ہاں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو معاذ اللہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ اب کہاں جاؤ گے آپ؟ یعنی قرآن سے معاذ اللہ تعالیٰ کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا، جس پروردگار نے کلام الہی کے اندر ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس پروردگار کو قرآن کی آیت سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ میں اس نے اللہ کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ معاذ اللہ، کیا حوالے لیتے ہو آپ؟ کیا حوالے لوگے آپ؟ کیا حوالوں کو مانو گے آپ؟ اب آئیے اس مرزا جہلوی کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کا کیا عالم ہے؟ پہلے شان نبی سنیے آپ، شان انبیاء کیا ہوتی ہے، پھر انشاءاللہ شان انبیاء سے شان اولیاء آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ایک ولی کی کیا شان ہوتی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، توجہ ہے آپ کی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مدینے کے اندر قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ جمع ہو کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ کئی دن گزر گئے، قحط سالی پڑ چکی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، آقا بارش کے لیے دعا فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر کے اور مدینے سے باہر پہاڑوں کی طرف نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کر کے نماز استسقاء ادا فرمائی۔ جب آپ نماز استسقاء یعنی بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ جب نماز استسقاء ادا فرما رہے تھے، اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس پیچھے کھینچ لیا، نماز ادا ہو گئی۔ صحابہ بے چین تھے، صحابہ کے دل مچل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے حالت نماز کے اندر ہاتھ آگے بڑھایا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ آپ نے واپس کھینچ لیا، یا رسول اللہ یہ کوئی احکام ہے، کوئی رکن ہے؟ کیونکہ پورا دین نام ہے مصطفیٰ کی اداؤں کا۔
पूरा इस्लाम नाम है मुस्तफ़ा की अदाओं का, मुस्तफ़ा की आदतों का, नबी के फरमान का। पूरा इस्लाम नाम क्या है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं का नाम इस्लाम है। साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आपने हाथ आगे किया, थोड़ी देर के बाद वापस खींच लिया, या रसूलल्लाह फलसफा क्या है? हुजूर ने फरमाया कि मेरे साहबा, मेरी निगाहों के सामने जन्नत थी। सुभान अल्लाह कहिए। तभी तो मेरा बरेली का कलंदर फरमाता है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुद खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तो अल्लाह की बनाई हुई जन्नत है। हुजूर नमाज फरमा रहे हैं कहाँ पर? मदीने के फर्श पर, और नजर है कहाँ पर? जन्नत की नेमतों पर, जन्नत के बागों पर। हुजूर ने फरमाया कि जन्नत के बाग मेरे सामने थे, और जन्नत के बागों में से अंगूरों का खोसा मेरे सामने था। मैंने उस खोसे को हाथ से पकड़ लिया था। अगर मैं उसको तोड़ करके लिया था तो रहती दुनिया तक तुम उसको खाते, लेकिन वो खत्म ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ से कई फलसफे बयान होते हैं। ऐसा नहीं है कि जन्नत की गिजाएं दुनिया के अंदर ना लाई गई हो, बल्कि जन्नत का लिबास हजरत मौला इमाम हसन हुसैन के लिए आया था कि नहीं आया था? तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। तो जन्नत के लिबास आए हैं, लेकिन किसके लिए आए हैं? वो मुस्तफा के घराने वालों के लिए आए हैं, हुजूर की अहले बैत के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम वो सुन्नी हैं जो अहले बैत को भी मानते हैं और साहबा इकराम को भी मानते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं मसलके आला हजरत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों हाथों में लड्डू हैं। अहले बैत के भी से भी हम मोहब्बत करते हैं और साहबा इकराम से भी मोहब्बत करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंगूर का खोसा हाथ में था, अगर मैं तोड़ करके लिया था तो रहती दुनिया तक तुम उसे खाते और खत्म ना होता, लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब तवज्जो फरमाएं आप, हदीस पाक के अंदर आता है कि इस जमीन से पहले आसमान की जो बुलंदी है वो 500 साल की रास्ता है। कितनी है? 500 साल का रास्ता। तवज्जो है आपकी? 500 साल की रास्ता, जमीन से पहले आसमान की, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान की, फिर 500 साल की, फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान की, फिर 500 साल की, फिर तीसरे आसमान से चौथे आसमान की, फिर 500 साल की, 7 आसमान, उसके ऊपर जन्नत, 3500 साल का रास्ता। कितना? 3500 साल। 3500 साल का रास्ता। दरमियान में आसमान है जिनकी परतें जमीन आसमान की बराबर बराबर है। इतना फासला, उस फासले के ऊपर जन्नत। मेरे और आपके आका जमीन पे खड़े होकर के देख रहे हैं, ऊपर निगाह उठा करके भी नहीं देख रहे। पता चला इस हदीस की रोशनी में, इस हदीस पाक की रोशनी में कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा को क्या तसर्रुफ अता फरमाया था, हुजूर को क्या पावर अता फरमाया था कि जमीन पर खड़े होकर के सर भी ऊपर नहीं उठाते हैं और जन्नत मेरे आका के सामने होती है। सुभान अल्लाह। अब आइए इससे भी बढ़कर के कमाल बताता हूँ इसी हदीस पाक के अंदर। इससे भी बढ़कर के कमाल ये है कि जो 3500 साल का रास्ता, अब अल्लाह जाने घोड़े के ऊपर बैठकर दौड़ करके चले आदमी या रॉकेट के ऊपर बैठ करके उड़े, 500 साल का रास्ता, एक जमीन और आसमान का, 7 आसमान, फिर 7 जमीनों के तबक, उसके ऊपर जन्नत, और जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागों को देखा। देखना एक अलग बात है। हुजूर फरमाते हैं मैंने उसके खोसे को पकड़ लिया और तोड़ के लिया था।
اور تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا. یعنی مصطفیٰ کھڑے ہیں زمین پر اور ہاتھ کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں پار جنت کے اندر. کتنے سالوں کا راستہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس پاور نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی محتاج ہے. محتاج ہے اپنے پروردگار کے محتاج ہے, اپنے خالق کے محتاج ہے, تیرے اور میرے باپ کے محتاج نہیں ہے. وہ رسول پاک ہے, وہ اللہ کے محتاج ہے, اور بے شک ہر مخلوق اسی کی محتاج ہے. وہ خالق کائنات ہے, وہ خالق ارض و سما ہے. اس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا ہے. وہ ہر شے کا مالک ہے. اس کی شایان شان ہے. وہ جس کو چاہے جو دے, جو عطا فرمائے. اسی پروردگار نے اپنے پیارے محبوب کے پاور کو بیان کرتے ہوئے کلام الہی میں قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا علم ما لم تکن تعلم. اور اے محبوب ہم نے تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. اور آج کا بد عقیدہ ظالم یہ کہتا ہے کہ حضور کو اس کا علم نہیں ہے, حضور یہ نہیں جانتے, حضور کا یہ اختیار نہیں ہے, حضور کا یہ پاور نہیں ہے, حضور تو مجبور تھے معاذ اللہ. ایسی باتیں نکال کر لاتا ہے. مکھی دیکھی ہے آپ نے, پورا حسین چہرہ چھوڑ کر کے گندگی پر جا کر کے بیٹھتی ہے. جہاں پر کہیں پیپ نکل لی ہو, ناک نکل رہی ہو, سیدھا نکل رہا ہو, وہیں جا کر کے بیٹھے گی. وہ پورا اچھا خوبصورت جسم چھوڑ کر کے. تو یہ جو بد عقیدہ ہے یہ مکھی کی صفت پر ہے. کس پر ہے؟ مکھی کی صفت پر. مکھی کی صفت پر. تبھی تو جا کر کے کمیاں تلاش کرتے ہیں, تبھی تو جا کر کے کمیاں ڈھونڈتے ہیں. اب آئیے, یہ تو تھی حدیث پاک اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور اور بھی دوسری کئی کتابوں کے اندر ہے. اور میں ان کا کیا کیا حوالہ دوں آپ کو, بات پھر اور آگے بڑھ جائے گی. آگے چلتے ہیں. سورہ نمل ہے, کلام الہی ہے, اور سورہ نمل کی آیت نمبر 40 آپ اٹھا کر کے پڑھو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لگا ہوا ہے اور تمام مخلوق آپ کے خدمت کے اندر حاضر ہے. توجہ ہے آپ کی, ذہن حاضر ہے آپ کا, کہیے سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بچھا ہوا ہے, تمام مخلوق آپ کے تابع ہے. ملکہ بلقیس ادھر سے روانہ ہو چکی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہی ہے. ابھی اس کا جو قافلہ ہے وہ تقریباً 3 میل دور پر رکا ہوا ہے, یا 9 میل 9 کوس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پر رکا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے امتیوں سے کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کے تخت کو لے کر کے آ جائے. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جنوں میں سے ایک جن اٹھا, اس نے کہا کہ حضور میں لے کر کے آؤں گا جب تک یہ نشست ختم ہو اس سے پہلے. یعنی اگر صبح نشست شروع ہوتی ہے تو زور میں ختم ہو جاتی ہے 4-5 گھنٹے میں. تو کہا کہ نہیں, اس سے بھی پہلے کوئی لانے والا ہے. تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ انسانوں کی جماعت میں سے ایک انسان اٹھا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آصف بن برکھیا. وہ اٹھا اور اس نے اٹھ کر کے کہا کہ حضور میں لے کر کے آؤں گا اس تخت کو اس سے بھی پہلے کہ آپ پلک جھپکاؤ. دیکھا تو سامنے تخت رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر, ہزاروں میل کا سفر. کتنا؟ ہزاروں میل کا سفر. ہزاروں میل کا سفر ملک شام سے اور یمن سے مصر کے اندر جانا. ہزاروں میل کا سفر تھا. 7 کمروں کے اندر, تالوں کے اندر وہ تخت بند تھا اور 60 گز لمبا تھا اور 80 گز چوڑا تھا اور 40 گز اونچا تھا. لگ بھگ سونے چاندی سے بنا ہوا وہ تخت تھا. ہیرے جواہرات یاقوت کے پتھر اس کے اندر جڑے ہوئے تھے. اس تخت کو جو کئی لوگ مل کر کے اٹھائے. حضرت آصف بن برکھیا جگہ سے ہلے بھی نہیں, راستے میں بھی ہیں, محل میں بھی پہنچے,
ताले भी खोले, तख्त को उठा करके भी लेकर गए और वहां से हिले भी नहीं। कितनी देर में? आप पलक झपकाओ उससे भी पहले, और देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो तख्त रखा हुआ था। ये किसका पावर है? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती का पावर है। इनको कहते हैं अल्लाह के वली। क्या कहते हैं इनको? अल्लाह के वली। अब ये मिर्जा जेलवी जैसा शख्स कहता है कि गौ से पाक को क्यों मानूं, शेख अब्दुल कादिर को क्यों मानूं, इन्होंने कौन सा दीन का काम किया है? इस मरदूस से पूछो कि आसिफ बिन बरकिया ने कौन सी तफसीर की किताब लिखी है, आसिफ बिन बरकिया ने कौन सी मुस्लिम और बुखारी लिखी है, आसिफ बिन बरकिया ने कौन सा इतिहास बयान किया है? अल्लाह ताला आसिफ बिन बरकिया की ताकत और पावर बयान फरमा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में, तवज्जो है आपकी, आसिफ बिन बरकिया की ताकत और पावर बयान फरमा रहा है। और फिर आगे सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया कि लक़द काना क़सासिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब, और उनकी दास्तानों से, उनकी खबरों से अक्लमंदों की आंखें खुलती हैं। सुभान अल्लाह। अगर मेरे गौसे आजम फरमाए कि मैं दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरी हथेली के ऊपर राई का दाना, तो दिमाग में एहसान क्यों पैदा होता है? जब सरकार गौसे आजम फरमाए कि मैं 70 मुरीदों के यहाँ एक वक्त में दावत खा कर के आ जाता हूँ, तो लोगों के दिमाग में एहसान कैसे पैदा होता है? जब सरकार गौसे आजम ये दावा करें कि मेरा मुरीद चाहे मशरिक में हो चाहे मगरिब में हो, वो मुझे मदद के लिए पुकारे, मैं उसकी मदद को पहुंच जाता हूँ, तो दिमाग के अंदर एहजान क्यों आता है? उल्टियाँ क्यों होती हैं? कलेजे में दर्द क्यों होता है? क्या कुरान के अंदर ये वाक़या मौजूद नहीं है? क्या कुरान और हदीस के अंदर ये तारीखें मौजूद नहीं है? क्या अल्लाह तबारक व तआला इन वलियों की दास्तान हमें बयान नहीं फरमा रहा है कि अगर मैं देने पर आऊँ तो एक आसिफ बिन बरकिया को इतना पावर दे दूँ कि जिन्नों का पावर उसके सामने फेल हो जाए? और फिर अल्लाह ने फरमाया कि और हमने उसको किताब का इल्म दिया। तो किताब का इल्म रखने वाला शख्स, किताब का इल्म रखने वाला शख्स इतना पावरफुल कि वो तख्त को ला करके रख दे पलक झपकाने से पहले। और अगर सरकार मौला अली ये दावा करें और उनके लिए ये कहा जाए कि वो मुश्किल कुशा भी हैं, वो दाफे भला भी हैं, वो हाजत रवा भी हैं, फिर शिर्क के फतवे क्यों? फिर हराम के बिदअत के फतवे क्यों? अल्लाह अकबर। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया है कि अल्लाह जब दीन लेता है तो अक्लें भी छीन लेता है। और किसी आशिक ने क्या कहा था कि जब इश्क सिखाए, जब इश्क सिखाए आदाब खुद आगाई, तो गुलामों पर खुलते हैं असरार शहनशाही। बात आई आपकी समझ में? अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये सबक पढ़ाया था, ये सबक समझाया था कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। तो मेरे अजीजों बात आई समझ में? दुश्मन एक तरफ तो नौजवान को नशों का आदी बना रहा है, एक तरफ तो नौजवान को जुए का आदी बना रहा है, और एक तरफ उनको रूहानी मरकज से दूर कर रहा है, उनको बुजुर्गों की बारगाह से दूर कर रहा है, उनका रिश्ता-ए अख़ुवत, रिश्ता-ए मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तोड़ा जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए, हम सबको अच्छी समझ अता फरमाए, अपने अंबियाओं का, अपने औलियाओं का हमेशा हमेशा के लिए उनका वफादार, उनसे मोहब्बत करने वाला, उनका गुलाम और सही मानों में उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारे हम सब की ईमान की हिफाजत अता फरमाए। कहने सुनने में अगर कुछ गलती हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ। रब तबारक व तआला अपने फजल व करम से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।